سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ شہنشاہ ترنم حضرت قاری اعجاز صاحب سے نعت و منقبت کے ساتھ سماعت کر رہے تھے۔ گھبرائیے نہیں، آپ اطمینان سے بیٹھے، انشاءاللہ پرمغز بیان ہوگا۔ خطیب دوران، خطیب اہل سنت، شہنشاہ خطابت، شہنشاہ فصاحت و بلاغت حضرت علامہ مولانا محمد صلاح الدین صاحب اللہ صابری مدظلہ النورانی ممبر شریف پہ جلوہ گر ہیں۔ آپ ان کے رخ زیبا کی زیارت کر رہے ہیں۔ آئیے بلا تمہید و بلا تاخیر مقرر خصوصی سے ان کا پاکیزہ بیان سماعت کریں۔ تھوڑا سا بھیا تھوڑا اور ایک بار تھوڑا کشٹ کریں، تھوڑا آگے آ جائیے، چند لوگ بچے ہیں، آ جاؤ بیٹا آگے۔ آپ لوگ بھی تھوڑا ساتھ دیں، آج بچے جہاں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہی بوڑھے ساتھ دیتے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ۔ جو لوگ پیچھے اسٹیج کے گفت و شنید میں مشغول ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ اگر وہ ضروریات سے فارغ ہو چکے ہوں تو محفل میں تشریف لائیں۔ آئیے بالکل مغزدار خود ذائقہ دلچسپ سارپرن سوادشٹ رسپرن اور منوہر اشعار موہبی پروچن بہترین تقریر سننے کے لیے آپ بالکل تیار ہو جائیں۔ دیکھیے، ہم پاس اپنے یہ ہمت ہے، پاس اپنے یہ ہمت ہے، ہم لوگ حسینی، پاس اپنے یہ ہمت ہے، ہم لوگ حسینی ہیں، ہم لوگوں میں یہ ہمت ہے، ہم لوگ حسینی ہیں، ہم شیشہ تو ہے لیکن ٹکراتے ہیں پتھر سے، ہم شیشہ تو ہے لیکن ٹکراتے ہیں پتھر سے، ہم لوگوں میں یہ ہمت ہے، ہم لوگ حسینی ہیں، ہم لوگ حسینی ہیں۔ آئیے زندہ حسین کی بارگاہ میں زندہ دلی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنے مہمان خطیب اہل سنت کا سواگت کریں۔ حضرات، اخلاق و محبت کی بات ہے، ہر تو ہر سمجھا جاتا ہے، ورنہ ایسے بڑے بڑے خطیب جن کی سواگت کے لیے اسٹیشنوں اور بس اڈوں پر لوگ استقبال کے لیے آتے ہوں، یہ تو ان کا خلوص ہے، یہ ان کا بڑا گن ہے کہ چند لوگوں میں بھی وہ اپنا خطاب ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور اس طرح سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام حسین، فیضان امام حسین، فیضان گنبد خضرا، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد صلاح الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کلی شبنم سے کھلتی ہے، اگر شبنم حقیقت ہو، ملنے سے دل بھی ملتا ہے، اگر دل میں محبت ہو، 14ویں کے چاند ہو تم، آفتاب ہو، جو کچھ ہو خدا کی قسم لاجواب ہو۔ ممبر رسول کے جلوہ گر، لائق صد احترام، علماء کرام، قراء اعظام، حفاظ ذوی احترام، جملہ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے مراد بڑے ہی ادب و احترام، عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے مکین سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، صاحب کتاب مبین، حضور العاشقین، مراد المشتاقین، سراج السالکین، مصباح المقربین، انیس الغریبین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کروں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی اس نورانی شب میں ہم اور آپ ذکر شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور دیدہ علی مرتضیٰ، جگر کوثر فاطمۃ الزہرا، سیدنا سرکار امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ منعقد کر کے اس میں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، اور یہ فیروز بختی ہے علی جناب ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب، ان کے والد بزرگوار علی جناب محمد شتاب خان صاحب، ان کے ماجھل بھائی ڈاکٹر سراج خان صاحب، اور اسلامی نعت و منقبت گروپ چلانے والے مصلح قوم و ملت قاری قرآن حافظ کلام رحمان حضرت قاری محمد ریاض خان صاحب قبلہ اسماعیلی مدد اللہ نورانی، اللہ عز و جل ان سب کو صحت و سلامتی سے مالا مال فرمائے، اور انہیں دینی اور دنیاوی مال و اسباب سے مزین فرمائے۔ حضرات، کچھ دیر کے لیے میں بھی آپ کے روبرو حاضر آ گیا۔ ابھی شہنشاہ ترنم حضرت قاری اعجاز صاحب، ان کی ترنم ریزی سے آپ اپنی مشام جاں کو معطر کر رہے تھے۔ کوثر و سلسبیل سے دھلی ہوئی، عطر و سنبل میں بسی ہوئی نعت و منقبت کے اشعار آپ سماعت کیے۔ نقیب اجلاس حضرت الحاج محمد اسلام علی صاحب قبلہ رضوی، یہ اپنے بے باکانہ انداز میں اپنے مضبوط کندھے پر نقابت کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے محفل کو کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے، حضرات، آج 10 محرم کو 49واں دن ہو رہا ہے، کل 40 دن پورے ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ 49واں دن ہیں، اور یہ 39 کی گنتی کہ جب تک 39 تھے چھپے ہوئے تھے، اور جب 40 پورا ہوا تو چھپے ہوئے تھے۔ 39 مسلمان ہو گئے۔ دار ارقم میں صحابی رسول ہیں حضرت ارقم، ان کے گھر میں چھپ چھپا کر کے عبادت ہو رہی ہے۔ 40ویں مسلمان حضرت عمر ابن خطاب، جب وہ اسلام قبول کے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ عمر، بے شک ہم حق پر ہیں، ہمارا مذہب، میرا دین حق پر ہے۔ کہا پھر وہ جو باطل ہیں، جو کافر ہیں،
وہ کھلا عبادت کریں، کعبے کا طواف کریں، اور ہم حق پر ہو کر کے چھپ چھپا کر کے ننگی تلوار، وہی ننگی تلوار جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے تھے، وہی ننگی تلوار لے کر کے صحن کعبہ میں پہنچ گئے۔ کہا سنو مکہ والوں، اگر اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم بنانا ہے، تو آ کر کے مزاحمت کرنا، ڈسٹرب کرنا۔ یہ 40ویں مسلمان تھے، تو یہ 40واں آج کوئی ڈاکٹر فیروز یا محمد شتاب خان ہی نہیں شروع کیا، یہ میرا 40واں بہت پرانا جی، اور 40واں بڑا دمدار ہے، جس کا ذکر ہم اور آپ کر رہے ہیں، جس کی محفل میں ہم آپ بیٹھے ہیں۔ قرآن ان کے زندہ جاوید کی گواہی دے رہا ہے، وہ زندہ ہیں باحیات۔ قرآن کے بعد میں احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے، صرف بزرگوں کے اقوال سے، ان کے فرمان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میرا امام کل بھی زندہ تھا، آج بھی۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث لانے والے بخارا کی سرزمین سے، ہندوستان میں حدیث رسول لانے والے اور حدیث رسول کو پھیلانے والے شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب اخبار الاخیار شریف میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ سیالکوٹ، اس وقت پاکستان میں ہے، سیالکوٹ میں یہ بزرگ گزرے ہیں جنہیں خواجہ ضیاء الدین سیالوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے کا یہ معمول تھا کہ 10 محرم کو شربت بنا کر کے لوگوں کو پلاتے تھے۔ عام طریقے سے لوگ امام حسین کے نام کا شربت پلاتے ہیں، اور اللہ جس کسی کو بھی توفیق دے، کربلا کے شہیدوں کے نام پہ آپ لنگر جاری کرو، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، یہ بہت ہی اجر عظیم کا کام ہے، اللہ اس میں ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا معمول یہ شربت حسینی پلایا کرتے۔ ایک مرتبہ یہ شربت پلا رہے تھے، باپ کا گزر ہوا، کہا بیٹا تو اپنا ہاتھ بڑھا، تو اپنا ہاتھ میرے سامنے کر دے، جن ہاتھوں سے تو شربت حسینی پلا رہا ہے۔ بابا آپ میرے ہاتھ کو لے کے کیا کرو گے؟ کہا بیٹا آج میں تیرا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، آج میں تیرا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، اس میں بوسہ دینا چاہتا ہوں، لیکن بابا میں نے ایسا کون سا کمال کر دیا ہے؟ کہا وہ بیٹے آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ سبحان اللہ۔ جہتے بلق ہوئے فیوز ہوئے، اس کو نظر آئے نہیں۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق و محبت میں سرشار ہو کر کے شربت حسینی پلانے والے علامہ ضیاء الدین کے صاحبزادے باپ آگے بڑھا، بیٹے کے ہاتھ کو چوم لیا، بوسہ دیا، لیکن بابا آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ زمانہ آپ کی دست بوسی کر رہا ہے، وقت آپ کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، بیٹا ہمیشہ دست بوسی کرتا رہا، لیکن آج اس کے برعکس، آج اس کے الٹا، اس کے برخلاف آپ میرے ہاتھ کو چوم رہے ہو۔ فرماتے ہیں وہ بیٹا جہاں میں نے عام طریقے سے پینے والوں کو دیکھا ہے، انہیں پینے والوں میں ایک نقاب پوش کو بھی دیکھا، وہ بھی پی رہا ہے۔ میں نے پوچھا وہ نقاب پوش یہ تو بتا دے آخر تو کون ہے جو نقاب ڈال کر کے شربت حسینی پینے کے لیے آیا ہوا ہے؟ تو اس نقاب پوش نے جواب دیا مجھے حسین ابن علی شہید کربلا کا
سبحان اللہ سبحان آج ڈاکٹر فیروز صاحب اور ان کے بھائیوں نے جو لنگر جاری کے لوگوں کو کھلایا پلایا، اگر کسی میں آپ کی پینائی ہوتی تو حسین پاک کا جلوہ نظر آتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، یہ شان رکھتے ہیں، یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے۔ یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے، یہ شان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ وسلم۔ اور ان کو 4 سالوں میں ہمیں آپ کو اتنا ڈرایا دھمکایا گیا، اور آج بھی مرعوب کرنے کی، ڈرانے دھمکانے کی کوشش جاری ہے، لیکن ان کو میسج دے دو کہ ہوائیں کفر کی نہ ٹھہری دیکھنا، ہوائیں کفر کی نہ ٹھہری دیکھنا، ایک دن ہوائیں کفر کے ٹھہری دیکھنا، ایک دن نکل پڑیں گے، نکل پڑیں گے مزاروں سے کربلا والے، نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے، یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے، یہ شان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بند ملاحظہ کر لیجئے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ بہشت میں اسے مولا مکان دیتا ہے، بہشت میں اسے، بہشت میں اسے مولا مکان دیتا ہے، بہشت میں اسے مولا مکان دیتا ہے، نبی کے نام پہ، نبی کے نام پہ جو اپنی جان دیتا ہے، نبی کے نام پہ جو اپنی جان دیتا ہے، بہشت میں اسے۔ اور کہاں کہاں پہ لگا ہوگے آپ پابندی، کہاں کہاں پہ لگا ہوگے آپ پابندی، کہاں کہاں پہ لگا ہوگے آپ پابندی، ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک گاؤں میں مرغا اذان دیتا ہے، ہر ایک گاؤں میں مرغا اذان دیتا ہے، ہر ایک گاؤں میں۔
صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں آج روزہ اطہر ہے، گنبد خضرا، یہ حجرہ عائشہ، حجرہ عائشہ کے ٹھیک بغل میں صرف ایک دیوار کا فرق ہے، بیچ میں دیوار حائل ہے، بغل میں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا، اس دیوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ونڈو کھڑکی لگا رکھی، روشن دان بنا رکھا ہے۔ یا رسول اللہ، جب ایک ہی دیوار کا فاصلہ ہے تو آپ نے یہ روشن دان، یہ کھڑکی کیوں لگائی ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں چونکہ مجھے فاطمہ سے پیار ہے، جب میرا دل بھرتا ہے، جب فاطمہ کی محبت سجاتی ہے، جب فاطمہ کی یاد میں محبت ہو جایا کرتا ہوں تو میں کسی کھڑکی کو کون کہہ رہا ہے؟ آپ یہ وہ پیغمبر کہہ رہا ہے نیٹ ورک کے جو خلاق کائنات کا سب سے محبوب اور سب سے پیارا پیغمبر ہے، جو سید الانبیاء بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، جو مولائے کل بھی ہے، ختم الرسل بھی ہے، ہادی سبل بھی ہے۔ یہ وہ مصطفیٰ ہیں جو اپنی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے پیار کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، نبی کا پیار آؤ دیکھو، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشہور زمانہ صحابی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ صحابی رسول وہ ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی جا چکی ہے، دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی جا چکی ہے۔ اے فلاں آپ جنتی، اے فلاں آپ جنتی۔ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی جا چکی ہے، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جنہیں 10 صحابہ کہا جاتا ہے، اور انہی کے لیے میرے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وہ 10 نورانی لوگ ہیں، یہ 10 وہ نورانی گروپ ہے جنہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی جا چکی ہے، جس میں پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے عمر فاروق اعظم ہیں، تیسرے عثمان غنی ہیں، چوتھے مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا ہیں، حضرت سعید ابن زید ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں۔ حضرات، یہ وہ مقدس نورانی جماعت ہے جنہیں دنیا میں بشارت دی جا چکی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کافی عمر دراز ہیں، گھر پہ پہنچے، بیوی سے کہتے ہیں بیوی 2 روٹی پکا دو۔ دو یہ روٹی؟ کہا ہاں 2 روٹی پکاؤ۔ بیوی نے جلدی جلدی آٹا گوندھا، 2 روٹیاں پکائیں۔ پکانے کے بعد میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس میں گھی لگایا، اور گھی لگانے کے بعد میں لپیٹ کر کے اسے کپڑے میں رکھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں سرکار میں آپ کے دونوں شہزادے حسن و حسین کے لیے 2 روٹیاں لے کے آیا ہوں، ایک حسن کو کھلا دیجئے، دوسرا حسین کو کھلا دیجئے۔ میرے مصطفیٰ اٹھے، اٹھنے کے بعد میں آپ حجرہ فاطمہ میں پہنچے، اس لیے کہ آج کئی دن ہو چکے ہیں فاقہ کشی کو، آج کئی دن ہو گئے ہیں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا پیش کیا ہوا روٹی میرے مصطفیٰ لاتے ہیں، ایک روٹی حسن کے سامنے، دوسری روٹی حسین کے سامنے۔ گھی لگئی ہوئی روٹی کو جب دونوں شہزادے کھا لیتے ہیں، جب شکم سیر ہوتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ جب نانا نے شہزادے کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو سید الانبیاء بھی مسکراتے، نبی مسکرائے۔ فرماتے ہیں عبد الرحمن ہاں یا رسول اللہ، دل و جان آپ کو قربان۔ نبی فرماتے ہیں تم نے میرے شہزادے کو خوش کیا، روٹی کھلا کر کے، جس سے مصطفیٰ خوش ہو گیا، اور جب نبی خوش ہوا تو اللہ خوش ہو گیا۔
اللہ تیری دنیا میں برکت کرے اور آخرت کی گارنٹی تو میں دے رہا ہوں، آخرت کی گارنٹی میں دے رہا ہوں۔ دنیا میں اللہ تجھے برکت عطا کرے، میرے شہزادوں کو بھوکے کے حالت میں آپ نے روٹی کھلائی ہے۔ حضرات ان کے نام پہ کھانا کھلانا، جیسا کہ آج عالی جناب محترم المقام محمد شتاب خان، ڈاکٹر سراج خان، فیروز خان، قاری ریاض صاحب، ان لوگوں نے لنگر حسینی جاری کیا، اچھے ڈھنگ سے کھلایا پلایا۔ آئیے حضرت امام عبداللہ یافعی مکی رحمۃ اللہ، امام عبداللہ یافعی مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بصرہ کے اندر شہر جو توران مطلب ایران میں پڑتا تھا، یہ وہی شہر ہے کہ جس کی گورنری کے لیے عمر ابن سعد کربلا میں سپہ سالار بن کر کے امام حسین کے مقابل لعنت دی گئی تھی۔ اگر گورنری چاہتے ہو، اگر رئی کی حکومت چاہتے ہو، باغ و ڈور اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو، تو اس سے پہلے کہ رئی کی حکومت تمہیں دی جائے، اس سے پہلے کہ باغ و ڈور تمہارے ہاتھ میں ہو، اس سے پہلے کہ تم وہاں کا ستا شاسن سنبھالو، پہلے جاؤ۔ اگر حسین کے مقابلے میں لڑ کر کے تم کامیاب ہو گئے تو تمہاری سیٹ کلیئر ہے۔ یہ وہی شہر رہ ہے، اسی شہر رہ میں ایک شخص سائل بن کر کے، بھکاری بن کر کے، آج عاشورہ کا دن ہے، محرم کی 10ویں تاریخ ہے، چلتے چلتے قاضی شہر ہیں، شہر کے بہت بڑے رئیس ہیں، دھنوان ہیں، وقت کے سیٹھیے ہیں۔ یہ سائل پہنچنے کے بعد میں کہا آج بہت مقدس دن ہے، کہا کیا بات ہے، کہا آج 10 محرم ہے، آج مصطفیٰ کے نوازوں کے شہادت کی تاریخ ہے، لہذا آج کے اس دن کی حرمت کا واسطہ میری مراد، میری منت پوری کر دو۔ کہا کیا بات ہے، کہا ہم کو 10 من چاول دے دو، 5 من آٹا دے دو، 2.5 من گوشت دے دو اور 2 درہم دے دو۔ کہا ٹھیک ہے، ظہر کے بعد آ جاؤ۔ وہ بھکاری ظہر کے بعد آیا۔ ہاں صاحب آپ نے ظہر کے بعد کہا تھا، میں آ گیا۔ کہا ظہر کے بعد کہا تھا، ایسا ہے کہ عصر کے بعد آ جانا۔ بنیا ملا؟ کہا ٹھیک۔ عصر کے بعد جب وہ آیا تو اس نے ہیلا بہانہ کر دیا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہے وکل ہے کہ پلٹی مار پوچھو شاید لے کے آوے نا۔ اب تو 2 سال سے مولویوں کو فرصت مل گئی ہے، ورنہ ممبئی کی دنیا میں سے لوگ کیا کرتے ہیں، 21 رمضان کو آنا، 26 کو آنا، ظہر کے بعد آنا، عصر کے بعد آنا، مغرب کے بعد آنا، افطار کے بعد ہمارے یہاں پڑتا ہے بھائی، چندہ لینا ہے تو افطاری کے بعد آ جانا۔ اور جب مولوی افطاری کر کے پہنچتا تھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ تراویح پڑھنے چلے گئے۔ 26 کے بجائے جب 27، ارے مولانا کہاں تھے، ہمارا تو 25 ہی کو بچ کے خلاص ہو گیا، میں تو آپ کا انتظار کیا، نہیں آئے تو کیا کروں۔ وہ قاضی شہر، وقت کا رئیس، ظہر کے بعد آنا، عصر کے بعد آنا، عصر کے بعد آیا مانگنے والا، وہ سائل آیا لیکن عصر کے بعد اس نے انکار کر دیا، کہا مجھ سے نہیں ہو پائے گا، ہم نہیں دے پائیں گے۔ یہ مایوس ہو گیا، دن ڈھل چکا ہے، اب جائیں تو کہاں جائیں، کہیں تو کس سے کہیں، اپنا دستے سوال دراز کریں تو کس کے سامنے دراز کریں، مانگیں تو کس سے مانگیں۔ بہت اداس ہے، بے چینی کی کیفیت ہے، وجدانی حالت میں یہ راستہ طے کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، اچانک ٹمٹماتا ہوا چراغ دکھائی دیا،
दरवाजे पर एक शख्स बैठा हुआ है। उस शख्स को देखने के बाद में हिम्मत जवाब दे रही है, जब अपना भाई मेरी मदद ना कर सका, वक्त का रईस मेरी मदद ना कर सका, जब काजी शहर मेरे लिए अपनी मदद के हाथ को ना बढ़ा सका, ये तो गैर है, ये तो मजूसी है, ये तो आग की पूजा करने वाला है, ये आतिश परस्त है, ये हमारी क्या मदद करेगा। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों की फाका कशी, छोटे छोटे बच्चों की प्यास, उनका भूख याद आता है तो तड़प जाता है। अगर बच्चों के लिए रुसवा होना पड़े हो जाऊंगा, अगर हमें जलील होना पड़े जलील हो जाऊंगा। और माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या नहीं करते, लेकिन ये औलादें हैं जो माँ बाप के लिए कुछ नहीं सोचते। यहाँ तक के कुछ तो बदमाश ऐसे भी बच्चे होते हैं तो बरजस्ता बाप के मुंह पर ये कह दिया करते हैं कि तुमने अपने शौक के लिए मुझे पैदा किया था। खुदा की कसम ये बेटा कह रहा है, ये उसका अपना खून कह रहा है, ये खून रिश्ता जिससे है, ये आने वाली नस्ल जिससे फरोग पानी है, वो बेटा आज अपने बाप को इस तरह से जवाब दे रहा है। हजरात, बड़े शर्म की बात है, औलाद के लिए बाप क्या कुछ नहीं करता है। बाप लरजते कदमों से उस आतिश परस्त मजूसी के दरवाजे पर पहुंचा और पहुंचने के बाद में बड़ी हिम्मत और जसारत के बाद इसने अपनी जबान को हरकत दी, कहने लगा मैं एक जरूरत के लिए आया हुआ हूँ। कहा तुम हो कौन? कहा मैं एक मुसलमान भिखारी हूँ, एक मुसलमान साइल हूँ। आज मुहर्रम की 10 तारीख है, आज के दिन इस्लाम के बहुत अहम वाक़यात इस तारीख से जुड़े हुए हैं, लिहाजा आप मेरी मदद कर दो। कहा ये बताओ तकलीफ क्या है? कहा मेरे बच्चे कई दिन के भूखे प्यासे हैं। कहा तुम अपने मुसलमान भाई के दरवाजे पर नहीं गए, काजी शहर के यहाँ नहीं गए, जो दौलतमंद हैं उनका दरवाजा नहीं खटखटाया। कहा अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो कर दो, वरना आप ये ताला मत दो कि मैं सेठ के दरवाजे पे गया कि नहीं गया, बड़े आदमी के घर पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आप ये मत कहो। कहा अच्छा बताओ तुम चाहते क्या हो? कहा सुनो, आज की तारीख में मेरे पैगंबर के नवासे को शहीद किया गया है। आज ही की तारीख में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौनियों से निजात मिली है। आज ही की तारीख में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फतह कामयाबी से हमकिनार किया गया है। लिहाजा आज के इस दिन की हुर्मत के बदले में आप मेरी मदद कर दो। हमें 10 मन आटा की जरूरत है, 5 मन चावल की जरूरत है, हमें कुछ गोश्त की जरूरत है और हमें 2 दिरहम की जरूरत है। कहा ठहरो। वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद में वो 10 मन चावल लेकर के आया, 5 मन आटा लेकर के आया। भाई ये ले, ये 2.5 मन में गोश्त भी दे रहा हूँ और 2 दिरहम का तूने सवाल किया था, ये 20 दिरहम ले ले। वो शख्स आज जो इमाम हुसैन के नाम पर मांगने के लिए निकला था, वो लेकर के खुश और खलम अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर की तरफ ये चला, रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में वो काजी शहर जिन्हें अपनी दौलत पे नाज था, वो अमीर कबीर शख्स जिसे अपनी सरवत पे भरोसा था, ये चारपाई पर लेटा हुआ था, आसमान की तरफ देख रहा है। हातिफे गैबी ने आवाज़ दी, जरा अपने चेहरे को आँख को और ऊपर कर। जब इसने आसमान की तरफ देखा तो 2 मकान, 2 महल नजर आए जिसकी दीवार सोने चांदी की है, दूसरे मकान की दीवार हीरे मोती के हैं। ये देखने के बाद में कहने लगा ये मकान किसके लिए है, ये मकान किसके नाम का है, ये मकान हमको क्यों दिखाया जा रहा है? जवाब दिया गया कि ये मकान, ये महल अभी तक तो तेरे नाम था, लेकिन अब वो मजूसी का नाम कर दिया गया है, आतिश परस्त का नाम कर दिया गया है। ऐसा क्यों? कहा एक मुसलमान भिखारी की उसने मदद की है। अब ये चारपाई से उठ पड़ा, उठने के बाद में इसने 100,000 अशरफी, 100,000 मतलब 1 लाख अशरफी की थैली लेकर के अब ये तलाश करने के लिए निकल पड़ा।
وہ کون سا مجوسی ہے کہ جس نے اتنا گراں قدر سودا کیا ہے، یہ ایسی تجارت کی ہے، اس نے ایسا بزنس کیا ہے، ہمارے جنتی محل کو اس نے خرید لیا ہے، اس نے کون سا ایسا عمل کیا ہے؟ چنانچہ تلاش کرتے کرتے پتہ لگاتے لگاتے پہنچ گیا اسی مجوسی کے پاس۔ مجوسی کے پاس پہنچنے کے بعد میں اس نے اشرفیوں کی تھیلی سامنے رکھی، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ اشرفیوں کی تھیلی لے لے، لیکن تو نے جس محل کا سودا کیا ہے وہ سودا میرے ہاتھ بیچ دے، وہ مکان مجھے دے دے۔ کہا سنو، تم نے دیکھ کر کے سودا کیا ہے، میں نے اندیکھے میں سودا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو نے جب دیکھا ہے تب اس کی قیمت نظر آئی ہے۔ اور یاد رکھ، میں نے حسین کے نام پہ، نواسہ پیغمبر کے نام پہ میں نے جو صدقہ کیا ہے، میں نے جو یہ غریب کی مدد کی ہے، میں اس کا بدلہ تجھ جیسے آدمی سے نہیں لینا چاہتا، بلکہ میرا خدا میرے لیے کافی ہے۔ یہ مایوس ہو گیا، جتنی کہو اتنی دولت دے دے، جتنا کہو اتنا ثروت دے دے، لیکن خدا کے لیے وہ سودا میرے ہاتھ سے کر لو۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تم روئے زمین پر، پوری دنیا کی دھرتی پر اگرچہ تم اشرفی بچھا دو، مجھے دینے کے لیے راضی ہو جاؤ، لیکن جو سودا ہم نے کر لیا ہے، اپنی آنکھ سے جو جنتی محل میں نے دیکھ لیا ہے، میں تیرے ہاتھ میں وہ سودا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ جب قاضی شہر چلنے لگا، کہا سنو ایسے مت جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں کلمہ بھی نہیں پڑھا، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا، ابھی میں مسلمان بھی نہیں بنا، ابھی تو میں مومن بھی نہیں ہوا، جب میرے رب نے حسین کے نام پہ مدد کرنے پر اس نے جنتی محل، جنتی مکان میرے نام پہ کر دیا ہے، تو اب تو گواہ ہو جا، میں حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ حسین اعظم ہے۔ بات آگے اور بڑھاؤں، آپ لوگ اکتا تو نہیں کریں، اسی لیے بالکل سلیس زبان میں اور اس انداز میں، تاکہ آپ کی کھوپڑی کی جھوپڑی تک بات پہنچ جائے۔ انشاءاللہ پھر زندگی رہے گی، پھر بات ہوگی، تقریریں آپ سنتے ہیں، لیکن آج حسینی نام پہ جو لنگر جاری کیا جاتا ہے، ہم جو کھلاتے پلاتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، مجلسیں سجاتے ہیں، یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہمیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ بہت ڈاؤن ہو چکے ہیں، کون مجلس کرے، کون غریبوں کو بچوں کو کھانا کھلائے، کون یہ کرے، کون وہ کرے۔ یہ بتائیے، آپ ساگ سبزی نہیں لاتے، بچوں کا دوا علاج نہیں کراتے، گھر کی ضرورت کے سامان آپ کے گھر میں نہیں آتے، اس کے لیے لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ سنو، میرا رب حسینی نام پہ تمہارا پیسہ لینا ہی نہیں چاہتا، اس لیے یہ شیطانی وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ نیکیوں سے دور رکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، اور جنت میں وہی جائے گا جو جنتی جوانوں کے سردار، جس کو پرمیشن دیں گے، جس کو حسن و حسین، وہ جنت میں جائے گا۔ اگرچہ نانا مالک جنت ہیں، لیکن جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، انہیں کی سرداری میں جوان جائیں گے۔ اب چچا میاں یہ سوچت نہیں ہے کہ جب جوانے لوگ جنت میں جائیں گے تو پھر ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ 10-5 روپیہ ہم لوگ جو انعام دے رہے ہیں حسین کے نام پہ، یہ تو سب بیکار ہو گیا، یہ سب اطہارت ہو گیا، یہ سب ضائع ہو گیا۔ سنو، کل قیامت میں پروردگار عالم جنت میں بھیجنے سے پہلے 80 سال بڑھوا کو بھی 30 سال کا جوان بنا دیا۔ سب 30 سال کے ہوں گے، چاہے 120 سال کا رہا ہو، چاہے 80 سال کا رہا ہو۔ یا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر
1750 سال کی عمر رہی ہے. اتنی عمر حضرت آدم علیہ السلام 900 سال. اس طرح سے عمریں ہوتی تھی. کوئی 350 سال. کتنی بھی عمر ہو، لیکن جب جنت میں بھیجا جائے گا تو سب 30 سال کے جوان. جب سب جوان ہی ہوں گے تو ان جوانوں کے سردار حسن و حسین. لہذا انہی کی سرداری میں سب کو چلنا ہے. مسجد نبوی ہو، حسین سے محبت ہو، حسین سے لگاؤ پیدا ہو، اور ان سے ہر نسبت رکھنے والی چیز سے محبت رکھو. ان کی اولاد ہو، ان کا خاندان ہو، یا ان کے روزے سے شبیہ، ان کے قربت سے ملا جلا ہوا یہ جو نقشہ ہے، یہ محبت رکھنے کا صلہ آتے ہیں. مسجد نبوی صحابہ کا مجمع ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے بغل میں یہ جو نوجوان بیٹھا ہے نا، میں اس کا مقدمہ لے کر کے آیا ہوں. میں اس کے خلاف رٹ داخل کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ، میں حرف شکایت زبان پہ لانا چاہتا ہوں. سرکار، آپ اس نوجوان سے مطالبہ کریں، یہ ایسا جرم کیوں کرتا ہے، ایسی غلطی پہ غلطی کیوں کر رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت اٹھتی ہے. آپ نے مڑ کر کے دیکھا، نوجوان کھڑا ہو جاؤ. وہ نوجوان کھڑے ہوئے. ہاں، یہ بتائیے تم نے کون سی غلطی کی ہے. کہا یا رسول اللہ، کمپلین انہوں نے کیا ہے، شکایت انہوں نے کی ہے. اب آپ انہیں سے پوچھو میں نے غلطی کون سی کی ہے، میرا جرم کیا ہے، میری کون سی خطا کو لے کر کے انہوں نے کمپلین کیا ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، صحابی آپ بتاؤ ان کا جرم کیا ہے، ان کی غلطی کیا ہے. کہا یا رسول اللہ، جب آپ کے شہزادے امام حسین گزرتے ہیں، زمین کے جس حصے پر پاؤں رکھتے ہیں وہ پاؤں جیسے اٹھاتے ہیں، یہ نوجوان وہاں کی مٹی کو اٹھاتا ہے، اپنے آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر اپنے سر پہ ڈال لیتا ہے. یا رسول اللہ، یہ حرکت میں نے بار بار دیکھی ہے، میں نے یہ تجربہ بار بار کیا ہے. یا رسول اللہ، اس نوجوان سے پوچھو یہ ایسا جرم کیوں کرتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، اے نوجوان بتا تو صحیح تو کون ہے، ایسا کیوں کرتا ہے. میرے بیٹے حسین کے پاؤں کی مٹی کو اٹھا کر کے سر آنکھوں پہ کیوں رکھتا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، لوگ حسین سے محبت کرتے ہیں، لوگ حسین سے پیار کرتے ہیں، لوگ چاہت رکھتے ہیں، لیکن میں نے حسین سے عشق کیا ہے. میں نے حسین سے عشق کیا ہے، یہ میری دیوانگی ہے. یا رسول اللہ، یہی نہیں، جب جب حسین کے قدم ناز زمین پر پڑتے ہیں اور جب بھی اٹھتے ہیں میں اس مٹی کو اٹھاتا ہوں، سر آنکھوں سے لگاتا ہوں. ایسا کرتے کیوں ہو. کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے پیارے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہو، میں حسین سے پیار. میرے مصطفیٰ آگے بڑھے. وہ صحابی کمپلین کرنے کے لیے آئے تھے، شکایت کرنے کے لیے آئے تھے کہ ابھی نتیجہ دیں گے، انہیں ذکر خوف کریں گے، اسے پرسش فرمائیں گے، ابھی نبی ان سے جواب طلب کریں گے. لیکن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. میرے مصطفیٰ آگے بڑھے اور اس نوجوان کو اٹھا کر کے میرے مصطفیٰ نے اپنے کندھے پر بٹھا لیا. سارے صحابہ حیرت زدہ ہیں. یا رسول اللہ، یہ کس کا مہکارہ ہے، یہ کس کا نور نظر ہے، یہ کس کا لخت جگر ہے، یہ کس کے دل کا ٹکڑا ہے، یہ کس خاندان کا چشم و چراغ ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ابھی ہم کو تو یہ نہیں معلوم ہے، میں نے یہ نہیں دریافت کیا ہے یہ کس کا مہکارہ ہے، یہ کس کا نور نظر ہے، یہ کس کا لخت جگر ہے. کہا یا رسول اللہ، پھر آپ نے دوش نبوت
اوپر پہ اس کو سوار کر لیا، آپ نے اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے، میں اس سے اب تو اپنا پرچہ دے دے، اب تو اپنا تعارف پیش کر دے، اب تو اپنی پہچان بتا دے تو کون ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا نام حبیب ہے، میں مظاہر کا بیٹا ہوں۔ یا رسول اللہ میری دیوانگی، میری وجدانی کیفیت ایسے ہی ہوا کرتی ہے جب جب میں اپنے آقا حسین کو دیکھتا ہوں، میں ان کے پاؤں کی مٹی کو اٹھاتا ہوں، سر آنکھوں سے لگاتا ہوں۔ حضرات یہ صحابی رسول ہیں، سب سے پہلے کربلا کی وادی میں دشمن کے مقابلے میں اترنے کے بعد میں جب آپ زخموں سے نڈھال ہو کر کے گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لائے، آپ نے آقا حسین کو آواز دی، حسین اعظم دوڑے ہوئے آئے، آپ یوں گرے تھے کہ خون اور کربلا کا ریت آپ کے آنکھوں میں بھرا ہوا ہے۔ امام پاک آئے، سر کو اٹھایا، اپنے ران پہ رکھا، جب آپ نے آنکھوں سے ریت کو ہٹایا، ریت کا ہٹنا تھا، ریت کا ہٹنا تھا، آنکھیں کھلتی ہیں۔ میرے آقا حسین دوسری آنکھ کو صاف کرنا چاہتے ہیں، ریت کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اے میرے آقا اب آپ اتنی دیر تک کے لیے جتنی دیر تک میری آنکھیں کھلی ہیں، اس لیے کہ اب یہ آنکھ ہمیشہ بند ہونے کو ہے، اب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ اے شہزادہ رسول آپ اتنا کرم کرو کہ آپ مجھے زیارت کرنے کا موقع دے دو، جب تک کہ آنکھ بند نہیں ہوتی ہے میں آپ کا دیدار کر لوں۔ دیدار کرتے جا رہے ہیں، دیکھیے زخمی ہیں، جام شہادت پینے والے ہیں، جاگنے کا وقت ہے، لیکن عشق دیکھو۔ اے ابن رسول اللہ آپ ذرا کھڑے ہو جائیے، اس حالت میں تمہیں میں اپنی ران سے اتار کر کے میں زمین پر لٹا دوں، میں کھڑا ہو جاؤں؟ ہاں اے ابن رسول اللہ آپ کھڑے ہو جائیے۔ شہزادے رسول کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے ابن رسول اللہ آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیے، آپ اپنے قدم کو ہٹا لیجئے۔ میرے حسین نے جیسے قدم کو ہٹایا زخموں سے چور ہیں، انہوں نے پاؤں کے نیچے کی مٹی کو اٹھایا، پھر اپنے سر آنکھوں پہ لگایا، اور لگانے کے بعد میں عرض کرتے ہیں اے ابن رسول اللہ کیا آپ مجھ سے راضی ہو کہ نہیں ہو، آپ مجھ سے خوش ہو کہ نہیں ہو؟ عرض کرتے ہیں اے حبیب ابن مظاہر ارے میرے نانا تجھ سے خوش ہے اور ان کا شہزادہ حسین بھی تجھ سے خوش ہے، میرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ یہ حبیب ابن مظاہر ہیں جنہوں نے بچپن میں پیار کیا تھا، کربلا کے میدان میں اس محبت کا حق یوں ادا کر رہے ہیں، اپنے زخم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنے خون کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے زخموں سے نڈھال ہو کر کے بھی آقا حسین کے پاؤں کی مٹی کو اپنی سر آنکھوں کا تاج بنانے کے لیے بے قرار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمیں آپ کو ضرورت ہے ہم صحابہ کے اسی عشق و محبت کو دیکھیں، انہوں نے جو حسین سے کیا ہے ہمیں آپ کو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ شہر بانو ملک ایران کی شہزادی، کسرا کی شہزادی، اس وقت امریکہ اس دور میں ایران، کسرا اور کیسر، روم اور ایران یہ دونوں سپر طاقتیں تھیں، یہ سپر پاور تھے، پوری دنیا میں ان کا روب و دبدبہ تھا۔ لیکن حضرت عمر ابن خطاب کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا، جس کے سپہ سالار، جس کے کمانڈر کربلا میں حسین کے مقابل میں آنے والا عمر، اس کے باپ سعد ابن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص یہ دریائے دجلہ کو پار کرنے کے لیے جب کنارے پہنچے، حکم دیا سپاہیوں کشتیاں توڑ دو، جلا دو۔ کشتیاں جلا دو گے
नाव को तोड़ दिया जाएगा। हम ये दरिया अबूर कैसे करेंगे, पार कैसे करेंगे? कहा पहले इसे जलाओ, इसे तोड़ दो। तोड़ दिया गया, जला दिया गया। हाँ, अब क्या हुक्म है कमांडर? कहा अब हुक्म ये है, अजान होने में जुमा के सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। इससे पहले कि ये 10 मिनट पूरा हो, दरिया भी पार करना है और ईरान के किले पे हमें इस्लामी झंडा भी लहराना है। और याद रखो, उसी किला में आज हम नमाज जुमा भी अदा करेंगे। ऐलान करने के बाद में अब सब कश्मकश में बताइए, बगैर कश्ती के, बगैर नाव के हमें अगर बरियार पे चले जाओ तो हिम्मत नहीं पड़ती है। राप्ती की कौन बात करे, वो तो दरियाए दजला है, ये पार करें तो कैसे करें? हजरत साद बिन अबी वक़ास, ये भी साद बिन अबी वक़ास जिन्हें जन्नत दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी जा चुकी है। ये 10 सहाबा में ये भी हैं। साद बिन अबी वक़ास घोड़े पर सवार हैं, घोड़े के रकाब को खींचा, लगाम को अपनी तरफ आपने खींचा, इशारा किया, घोड़ा आगे बढ़ा, दजला के अंदर पांव को रखा, आप आगे बढ़े। आपकी इक्तिदा में, आपकी क़यादत में सारे मुजाहिदीन इस्लाम एक एक करके ऐसे चले जा रहे हैं जैसे किसी रेते पर चल रहे हों, जैसे कोई रेता पार कर रहे हों। जब दरिया के उस पार में पहुंचे, हजरत साद बिन अबी वक़ास खड़े हो गए। फरमाते हैं, ए इस्लामी लश्कर, ये बताओ तुम्हारा कोई सामान नुकसान तो नहीं हुआ? तुम्हारा कोई सामान दरिया बुर्द तो नहीं हुआ? दरिया में डूबा तो नहीं? एक जानिसार सहाबी, एक जानिसार मुजाहिद आगे बढ़ा, कहने लगा, ए कमांडर, सुनो, मेरा एक प्याला जिससे मैं पानी पिया करता था वो दरिया बुर्द हो गया है, दरिया में गिर गया है। हजरत साद बिन अबी वक़ास किनारे खड़े हो गए। ए दरिया है दजला, तू जानता है ये आशिकाने मुस्तफा की जमात है और ये तौहीद बारी तआला की सदा सुनाने के लिए ईरान आए हुए हैं, इस किला को फतह करना चाहते हैं। तूने मुस्तफा के गुलामों के सामान को जब्त कैसे कर लिया, कैसे हड़प लिया? एक मौके पैदा